دیکھے وہ جو درخت کا پھل ہے، اس پھل کا جو حسن ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس درخت کی اصل کی وجہ سے ہے۔ اصل کا معنی جڑ۔ درخت پہ لگا ہے پھول، حقیقت میں پھول کا حسن بیج کی وجہ سے ہے۔ درخت پہ لگا ہے پھل، اس پھل کا کمال اصل میں بیج کی وجہ سے ہے۔ وہ شاخیں، وہ سرسبزہ، سب کچھ بیج کی وجہ سے ہے۔ بلکہ کہنے دیجیے یہ سب کمال، پھل کا کمال، پھول کا کمال، شاخوں کا کمال، سبزے کا کمال ایک وقت پوشیدہ تھا کس میں؟ بیج میں۔ کہاں پوشیدہ تھا؟ بیج میں۔ پھل نکلا ہے بیج سے، پھول نکلا ہے بیج سے، اور شاخیں نکلی ہے بیج سے۔ علماء لکھتے ہیں سب انبیاء کے کمالات میرے مصطفیٰ نے جمع تھے۔ سب انبیاء کے کمالات میرے مصطفیٰ کریم میں جمع تھے۔ جس نبی کو جو بھی ملا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ملا ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کہا کرتے تھے ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری اصل۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری اصل۔ اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے مصطفیٰ کریم، ظاہراً دیکھا جائے تو آپ میرے پھول ہیں، آپ میری اولاد ہیں، اگر میں حقیقت میں دیکھوں آپ میری اصل ہے، میں بھی آپ سے ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے کس کا نور بنایا؟ میرے مصطفیٰ کا۔ اس نور سے پھر ساری کائنات بنی۔ اللہ اکبر۔ سارے کمالات میرے مصطفیٰ کریم کے۔ ہر نبی کا کمال میرے مصطفیٰ کریم کی طرف لوٹتا ہے۔ ہر نبی کی عزت، ہر نبی کا معجزہ میرے ذات مصطفیٰ کی طرف لوٹتا ہے۔ یعنی میرے آقا نہ ہوتے تو کوئی بھی نہ ہوتا، اگر کچھ ہے، بڑا کچھ ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کے ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن تو کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، قرآن کہتا ہے کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک ماں کے 5 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا کہے امی آپ اس سے زیادہ پیار کرتی ہیں، گھروں میں ایسے ہوتا ہے۔ ماں 5 کو بٹھا کر کہے کہ میں تم میں فرق نہیں کرتی، میں تم میں فرق نہیں، تو مطلب کیا ماں کیا کہنا چاہتی ہے؟ تم میرے لیے سب کیا ہو؟ برابر۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، فرمایا ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے سب رسول کیا ہوئے؟ برابر۔ بولیے برابر۔ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ سب نبیوں کا کمال میرے نبی کے کمال کی وجہ سے؟ سوال سمجھ آیا؟ اس کا جواب دے کے آگے چلوں گا، پھر دوبارہ میں سوال دہرا دوں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر نبی کا کمال ہمارے نبی کی وجہ سے، ہر نبی کی نبوت ہمارے نبی کی نبوت کی وجہ سے، ہر نبی کی رسالت ہمارے آقا کی رسالت کی وجہ سے، ہر نبی کا کمال، شان، عزت، احترام، معجزہ، کمالات میرے آقا کی وجہ سے ہے۔ ارے قرآن تو کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ مطلب کیا؟ اللہ فرماتا میرے لیے سب رسول برابر ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ میرے نبی پاک کی وجہ سے سب نبی ہیں؟ سوال سمجھ گئے؟ اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے بڑے غور کے ساتھ کہ نفس رسالت میں سب رسول برابر ہے،
نفس نبوت میں سب نبی برابر ہیں. آسان کرتا ہوں، نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی برابر ہیں. نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی برابر، یعنی ایسا نہیں ہے ایک نبی کی نبوت مجازی ہو، ایک نبی کی نبوت حقیقی ہو. اللہ نے مجازی نبوت والے نبی کو کہا جاؤ تم حقیقی نبوت والے نبی کے ساتھ مل کر جا کے تبلیغ کرو. آدم علیہ السلام سے لے کے میرے نبی تک ہر نبی کی نبوت کیا ہے؟ حقیقی. کیا ہے؟ نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی برابر. اب پھر اس کی رگ پھڑکتی ہے کہ یار نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی میرے نبی جیسے ہو گئے. عقیدت اس کو قبول بولو نہیں کرتی. یعنی نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی برابر، تو میرے نبی ان جیسے، وہ میرے نبی جیسے، یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن نے کہا ہے ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی برابر. علماء نے اس کا جواب دیا ہے توجہ کے ساتھ کہ نبوت کے حقیقی ہونے میں جب سب نبی برابر ہے تو پھر میرے نبی کا مقام کدھر گیا؟ یہ بات میں نے سمجھانی ہے آپ کو. بڑے نازک سے مرحلہ فکر پہ لے کے آیا ہوں آپ کو، اور قرآن کی آیت میں نے پیش کی ہے. سورۃ بقرہ ختم ہو رہی ہے. ہم اپنے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، یعنی نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی برابر، نفس نبوت میں سب نبی برابر، نفس رسالت میں سب نبی برابر. جب نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی برابر ہوئے تو وہ نبی میرے نبی جیسے، میرے نبی ان نبیوں جیسے، پھر ہمارے نبی پاک کا اس جہیز سے مقام کدھر گیا؟ اس کا جواب دوں گا توجہ کے ساتھ. جواب بڑا آسان ہے، ابھی آپ سب سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ضرور سبحان اللہ کی صدا آئے گی. منطق کا، لاجک کا قاعدہ ہے، وہ میں نے قاعدہ نہیں بیان کرنا، آپ سمجھ نہیں پائیں گے تو مثالیں دوں گا. ایک میں مثال دوں گا، اس میں حرکت کی دو قسمیں ہیں. آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، سڑک پہ گاڑی ڈرائیو کریں، سڑک کے اوپر گاڑی کی حرکت جو ہے وہ ہوگی حقیقی. آپ گاڑی ڈرائیو کریں نا سڑک پر، گاڑی سڑک پر کیا کرے گی؟ دوڑے گی. گاڑی کی حرکت سڑک پر کیا ہے بولیے؟ حقیقی. گاڑی میں جو بندہ بیٹھا ہے اور اس کی حرکت حقیقی ہے؟ نہیں، اس کی حرکت کیا ہے؟ مجاز. آپ کشتی میں بیٹھ جائیں، کشتی چلے گی پانی کی سطح پر، کشتی کی حرکت پانی کی سطح پر کیا ہوگی؟ حقیقی. حقیقی. کشتی میں جو سوار ہیں ان کی حرکت کیا ہوگی؟ مجازی. مجازی. وہ چل ہی نہیں رہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک نبی کی نبوت حقیقی ہو، دوسرے کی کیا ہو؟ مجازی ہو. نہیں، سب نبیوں کی نبوت کیا ہے؟ حقیقی. اب دوسری مثال دینے لگا ہوں. اس مثال میں ایک حرکت تھی حقیقی، ایک حرکت تھی مجازی. اب میں وہ مثال دوں گا جس میں دونوں حرکتیں ہوں گی حقیقی. قرآن کی آیت کا جواب دینے لگا ہوں. آپ قلم ہاتھ میں پکڑنے، کاغذ پہ لکھنا شروع کریں. اب دو حرکتیں ہیں، کس کی؟ ہاتھ کی بھی حرکت ہے، قلم کی حرکت بھی ہے. ہاتھ کی حرکت بھی حقیقی ہے، قلم کی حرکت بھی حقیقی ہے. سب نبیوں کی نبوت کیا ہے؟ حقیقی. مگر تھوڑا سا فرق ہے. قلم ہاتھ میں پکڑ کر کاغذ پہ لکھے، ہاتھ کی حرکت بھی حقیقی، قلم کی حرکت بھی حقیقی. فرق کیا ہے؟ قلم کی حرکت ہاتھ کی حرکت کے تابع ہے. سمجھ گئے؟ قلم کی حرکت ہاتھ کی حرکت کے تابع ہے. ہاتھ چلے گا تو قلم چلے گی، ہاتھ رک گیا قلم رک گئی. سب نبیوں کی نبوت حقیقی ہے، مگر میرے نبی کی نبوت ہے ہاتھ کی مانند. سب نبیوں کی نبوت ہے
مانی، ہاتھ چلے گا تو کلمہ